پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 52 آیت نمبر 53 آیت نمبر 54 54 کے بعد پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 54 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں متوفی کا، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، قبضے میں لینے والا ہوں تجھ کو، ورافعک، اٹھانے والا ہوں تجھ کو، الیہ، طرف اپنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب یہودیوں نے فیصلے کیے ان کے خاتمے کے، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ آپ فکر نہ کریں کہ میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، یعنی میں اپنے قبضے میں لینے والا ہوں۔ فوت کے معنی ہوتا ہے قبضے میں کر لینا، اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، طرف اپنی۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ آسمانوں سے اوپر ہیں، تو وہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ ومطہرک، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، کافروا، جو کافر ہوئے، میں کافروں سے تمہیں علیحدہ کرنے والا ہوں، ان غلیظ گندے کافروں سے۔ تو یہ بالکل واضح آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، یہودی اس کو قتل نہ کر سکے، سولی نہ چڑھا سکے، لیکن یہودی اس وقت جو ہے وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، کتاب میں چھاپ کر چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، اور مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہودی کی طرف سے اور اس کے ایجنٹوں جو پیسے دے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے، ایمان کا فتنہ، ایمان کو برباد کرنے والا فتنہ ہے۔ مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے، جو قرآن کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کہا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، یہ تم نے اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، ورافعک، تجھے اٹھانے والا ہوں، رفع کے معنی اٹھانا، اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، طرف اپنی، تجھے میں آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں، یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے۔ تو یہ واضح ہے قرآن پاک کے احکام۔ مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بہت بڑا فتنہ جاری ہے، اس فتنے سے بچانے کا اپنے آپ کو ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ جہاں جہاں یہ سورہ نساء میں بھی، آل عمران میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کھلم کھلا جو ہے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس طرح سورہ بقرہ 30 سے اس بارے میں بھی شروع میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ تو یہ واضح آیتیں ہیں، ترجمہ پڑھنا چاہیے، گھروں میں ترجمہ رکھیں قرآن پاک کا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے برپا ہوں گے، اور کہیں ان فتنوں میں جو ہے اپنے سے اور اپنی اولادوں سے غافل ہو کر کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہودی کا بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ آیتیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے، عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے یعنی قبضے میں لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں، الیہ، طرف اپنی، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں میں سے، کافروا، جو کافر ہوئے۔ کافروں سے مطلب غلیظ گندے جو ہے ناپاک کافروں سے میں تجھے علیحدہ کرنے والا ہوں، پاکیزہ۔ وجاعل الذین، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک کا، جو پیچھے چلے تیرے، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کافروا، جو کافر ہوئے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، جنہوں نے انکار کیا تیرا، میں ان پر جو ہے قیامت تک تیرے ماننے والوں کو میں غالب کروں گا۔ ثم الیہ، پھر طرف میری ہی مرجعکم، لوٹنا ہے تم سب کا، فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم، درمیان تمہارے، فیما، بیچ اس کے، جو کنتم ہو تم، فیہ، بیچ اس کے، تختلفون، تم اختلاف کرتے، جو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف تم نے پیدا کر لیے ہیں کہ نہیں جی وہ سولی چڑھ گئے ہیں، نہیں جی وہ جو ہے قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ ٹائی جو ہے عیسائی جو پہنتے ہیں یہ صلیب کا نشان ہے، یہ ان کا ایمان اور عقیدے کا اظہار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ٹائی نہیں ہے، یہ صلیب کا نشان ہے کہ وہ صلیب چڑھ گئے۔
تو یہ مسلمانوں کو جو ہے کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم اپنے نبی کا راستہ چھوڑ کر عیسائیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ اس اختلاف میں پڑھ کر جو ہے اپنا ایمان برباد نہیں کرنا چاہیے ہم کو. فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ کافر جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا انکار کیا فَأُعَذِّبُهُمْ پس میں عذاب دوں گا ان کو عذاباً شدیداً عذاب سخت فی الدنیا بیچ اس دنیا کے والآخرہ بیچ آخرت کے. جنہوں نے اللہ کے حکموں اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باقی نبیوں امتوں کے بارے میں جو فیصلے کیے ہیں ان کا انکار کرنے والوں کے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہوگا واسطہ ان کے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ اور سو وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا انہوں نے عمل کیا صالحات حقیقی نیک عمل. اب کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر اللہ کرتے ہیں. یہ مقابلہ موازنہ جو ہے یہ روح ہے قرآنی تعلیمات. موازنہ مقابلہ کرنے سے حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہوں گے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. دیکھیے فرعون نے جو ہے مقابلہ کروایا موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جادوگروں کا. تو یہ مقابلہ موازنہ جو ہے اس سے حق ظاہر ہو جاتا ہے. پھر جو ہے فرعون کے جادوگروں کے سامنے جو ہے اللہ کا حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اور وہ ایمان لائے فوراً سجدے میں گر پڑے. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جادو جو ہے وہ جھوٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ حق ہے سچ ہے. تو یہ موازنہ اور مقابلہ جو ہوتا ہے یہ حق کو اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے الصالحات خاص نیک عمل یعنی جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک قرار دیا. فَيُوَفِّيهِمْ پس وہ اللہ پورا دے گا ان کو اجورہم بدلہ ان کا ان کی نیکیوں کا بدلہ پورا دے گا. واللہ اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا ظالمین تمام ظالموں سے. ذالک یہ نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کو علیہ کا اوپر آپ کے من الآیات تمام آیتوں میں سے اور ذکر حقیقی نصیحت میں سے الحکیم حقیقی دانائی کی. یہ دانائی کی نصیحت ہے جس کو ہم جو ہے آپ پر تلاوت کرتے ہیں. ان مثل عیسیٰ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے کمثل آدم مانند مثال آدم علیہ السلام کی ہے. خلقہ اللہ نے اس کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو من تراب مٹی سے ثم قال پھر کہا لہو واسطے اس آدم کے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ڈھانچہ مٹی سے بنایا پھر کن کہا تو وہ جاندار بن گیا. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ بغیر جس آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ ان کو بغیر آدم کے بغیر باپ کے بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کن کہہ کر پیدا فرمایا. الحق و حقیقی سچ میں رب کا آپ کے رب کی طرف یہ حقیقی سچ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی طرح بغیر ماں باپ کے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا کن کہہ کر. اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حقیقی سچی بات یہ ہے. اب یہودی اور منافق مسلمان جو ہے کتابیں چھاپ کر لوگوں کے ایمان برباد کریں تو یہ لوگوں کا قصور ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن جو ہے اس قرآن کی زبان ہماری اردو زبان ہے. آپ کسی بھی صفحے کو کھول کر دیکھ لیں بیشتر الفاظ جو ہے اس صفحے کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں جو ہے ڈرایا جاتا ہے. جاہل مولوی اور جاہل مفتیوں نے ہمیں ڈرا دیا کہ قرآن نہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. اس کے کتنے لفاظ ہیں 70-80% الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں. عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان جو ہے قرآن پاک کی تعلیم ہمارے لیے ہے کیونکہ ہماری زبان اردو جو ہے نکلی اس قرآن سے ہے. یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس کو وضاحت کروں لیکن آپ کسی بھی صفحے کو لے کر بیٹھ جائیں اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لفظ ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ بڑا آسان ہے.
ہر صفحے کسی صفحے سے گن کر دیکھ لیں کتنے لفظ ایسے ہیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی حالت میں یہ کچھ تھوڑا سا ہے بدل کر اس کو. تو یہ ہماری اردو زبان اس قرآن پاک کی زبان ہے، ہمیں تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. ہمارے لیے تو اس کا قرآن کا سمجھنا انتہائی آسان ہے، اور اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے لیکن کافروں کو یقین ہے کہ یہ اردو زبان والے جو ہیں یہ کافر یہ جو ہے قرآن پاک کو یہ سمجھنے والے ہیں. کافروں کا یقین ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان اردو زبان نکلی قرآن سے ہے. اس وقت اس لیے کافر جو ہیں یہود و نصارہ جو ہے انہوں نے ہماری اردو زبان پر پابندی لگا دی. یہ سید مشرف جب تھا حکمران تو اس نے جو ہے یہ قوم پر عذاب مسلط کیا تھا کہ پہلی جماعت سے جو ہے تمام سلیبس جو ہے وہ انگریزی میں کر دیا اس نے. یہ کافروں کی ایجنٹی ہے، یہ کافروں کی غلامی ہے، یہ کافروں یہودیوں کا یہ خدشہ تھا کہ یہ اردو پڑھیں گے تو قرآن سمجھیں گے. اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے سیدنا مشرف جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے اردو کو ختم کر کے انگریزی مسلط کر دی. اور اس بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اردو زبان جو ہے دیہات میں بچوں کو انگریزی پڑھائیں گے. 80% لوگ دیہاتی ہیں تو وہ انگریزی کس طرح پڑھائیں گے؟ ان پڑھ ماں باپ جو ہے بچوں کو انگریزی کیسے پڑھائیں گے؟ یہ دگنا نقصان. ایک تو اردو سے محروم کیا کہ یہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، دوسرا انگریزی مسلط کر کے جو ہے ان کو جو ہے بیچاروں کو پڑھنے سے جو ہے معذور کر دیا. ہندوستان میں لارڈ میکالے نے جب انگریزی مسلط کی تھی 6 سے اوپر تو کسی نے پوچھا کہ تم جو ہے یہ کیا کرو گے؟ 6 سے اوپر تم جو ہے آگے جو ہے اس کو مسلط کر کے کیا حاصل کرو گے؟ اس نے کہا میں کچھ حاصل نہیں کروں گا. تو یہ انگریزی نہیں سیکھیں گے تو کم از کم اردو فارسی بھی جو ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. تو یہ ایک عالمی سازش ہے یہود و نصارہ کی، جن سازشوں کو ہمارے حکمران جو ہے وہ بڑی خوشی سے خوش دلی سے غلامی کا حق ادا کر کے جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں ان کی خواہشوں کو. تو یہ جو ہے یہ سیدنا جو ہے مشرف صاحب نے جو ہے یہ یہود و نصارہ کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے یہ اردو زبان کو ختم کیا تھا. اردو زبان جو ہے میں نے میٹرک جو ہے اردو میں سائنس، ریاضی، الجبرا، جیومیٹری سب اردو میں پڑھی ہے. سائنسی علوم سارے اردو میں پڑھے ہیں، کوئی مشکل نہیں سی، کوئی دقت نہیں تھی. یہ صرف اردو زبان سے اس لیے عداوت ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، اور کافروں نے جو ہے اس عداوت کو جو ہے سر چڑھا لیا، مکمل کر لیا کہ پہلی جماعت سے جو ہے انگریزی مسلط کر کے بچوں پر عذاب مسلط کر دیا. ان پڑھ والدین جو ہے کس طرح انگریزی پڑھائیں بچوں کو؟ یہ بہت بڑی سازش ہے اس امت کے خلاف، اور یہ بدبختی ہے کہ ہر طبقہ جو ہے بااختیار طبقہ جو ہے وہ اس قوم پر جو ہے کافروں کی سازشیں ہی جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کو مسلط کر رہا ہے. تو یہ قرآن پاک کی زبان سے اردو زبان نکلی ہے. کوئی بھی صفحہ نکال کر جو ہے آپ اس کو گننا شروع کریں کتنے لفظ ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم پر جو ہے کافروں کے ایجنٹ جو ہیں ان کے غلام جو ہے یہ مسلط ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافروں کا حق ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ زبان جو ہے عربی زبان جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے شروع میں فرماتے ہیں انا نحن نہیں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو عربی زبان میں قرآن کو سمجھنا یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی قرآن دنیا کی آسان ترین زبان ہے، اور یہ دنیا میں عربی زبان بولی جانے والی سب سے زیادہ زبان ہے، اور بولی جانے والی زبان ہے عربی زبان جو ہے، کیونکہ یہ بہت آسان ہے. یہ سعودی عرب ہے، یہ اس کے بعد جو ہے مغرب میں جائیں جتنے افریقی ملک ہیں سب جو ہے سوڈان ہے، یہ لیبیا ہے، طرابلس وغیرہ ہے، یہ سب جو ہے ان میں عربی زبان بولی جاتی ہے. تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے حکمران ملے ہیں جو پیدائشی طور پر جو ہے یہود و نصارہ کے جو ہے غلام ہیں، اور ان کی ذہنیت جو ہے اس ذہنیت نے اس قوم پر جو ہے یہود و نصارہ کی خواہشات مسلط کی ہیں. تو یہ حضرت جو ہے یہ
پہلی سے انگریزی لازم کرنے والے جو ہیں یہ لارڈ میکالے سے بھی آگے گزر گئے. اس نے تو چھٹی سے آگے انگریزی مسلط کی تھی نا، اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ انگریزی نہیں آئے گی تو یہ اردو عربی کے بھی، اردو عربی فارسی کے بھی لائق نہیں رہیں گے. اس نے تو ایک رکاوٹ ڈالی تھی انگریزی کی کہ انگریزی کی دلدل میں پڑھیں گے تو یہ ساری صلاحیتیں انگریزی میں ختم کریں گے، اور عربی فارسی جو ہے یہ ان کی جو ہے اردو عربی فارسی رہ جائے گی. تو آج ہمارے جو ہے سیدنا مشرف صاحب انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے 100% جو ہے ان کا جو ہے حق ادا کر دیا غلامی کا، اور اس اردو کو جو ہے ختم کر کے اس نے انگریزی مسلط کر دی پہلی جماعت سے. اور اس نے نہیں سوچا کہ دیہات میں 80% لوگ جو ہے وہ انگریزی کس طرح پڑھائیں گے بچوں کو. بس ان لوگوں کو اپنے مفاد کی غرض ہے کہ ان کو کیا ملتا ہے یہود و نصارہ سے. انہوں نے اپنا مفاد آگے رکھا ہے، اپنی دنیا آگے رکھی ہے. نہ اسلام کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ لوگوں کی فکر ہے. یہ اس سے بالکل بے نیاز ہیں. حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے. یہ اس نے ایسا بڑا ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ کہ جس کی انتہا نہیں ہے. میں نے یہ عربی کا سلیبس، اپنا انگریزی سائنس کا سلیبس، فزکس، کیمسٹری، ریاضی، جیومیٹری وغیرہ سب اردو میں پڑھے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میٹرک میں فرسٹ کلاس تھی تو اردو میں پڑھائی جاتی تھی، کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن یہ صرف یہود و نصارہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ کارنامہ کیا ہے، غلامی کا حق ادا کیا ہے. چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، بہت بڑا بدلہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس قوم کو اس طرح تباہ کرنا کہ ان کی جو ہے قرآنی زبان جو اردو زبان ہے اس سے سازش کے لیے اس سے ان کو محروم کرنا کہ جو قرآن نہ سمجھ سکیں. یہ قرآن دشمنی ہے، یہ قوم کی جو ہے فلاح اور بہبود نہیں ہے. یہ قرآن دشمنی ہے، اللہ کے دین سے یہ دشمنی ہے کھلم کھلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس بات کو کھلم کھلا کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین سے دشمنی کا حق ادا کیا گیا ہے، اردو کو ختم کر کے انگریزی مسلط کر کے پہلی جماعت سے. تو یہ اردو زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری جو ہے اردو زبان یہ عربی سے نکلی ہے. تو فرمایا کہ ذالک نتلو ہو، یہ ہے تلاوت کرتے ہیں ہم اس کو علیہ کا اوپر اس کے من الآیات، تمام آیتوں میں سے، بس ذکر حکیم، اور ذکر حکمت والا، دانائی والا. اس قرآن کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، سمجھ بوجھ ہے. یہ اس ذات کی طرف سے ہے جس کی حکمت لامحدود ہے، بہت وسیع ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس کی حکمت کا، دانائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے. یہ آسمانی نصیحت جو ہے انتہائی حکمت والی ہے، سمجھ بوجھ والی ہے، دانائی والی ہے، اور ہمیں اس کو آسمانی ذکر نصیحت کی دانائی سے محروم کیا گیا ہے اردو کو ختم کر کے. میں واضح طور پہ کہتا ہوں انشاءاللہ کوئی ایسی بات خوف خطرے کی بات نہیں ہے. حق کہنا ہے تو جو ہے جی بھر کر کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کے ساتھ اور قرآن کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کو جو ہے پورا کیا گیا ہے. بے شک آگے فرمایا کہ الحق من رب کا، حقیقی حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. یہ حق باتیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے. فلا تکن، پس نہ تو ہو جا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر شک نہیں کرنی. جو رب کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حق ہے، وہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی طرح بغیر ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ ان کی آپس میں مماثلت ہے، ان کی تخلیق ایک جیسی ہے. وہ بھی کن سے پیدا کیے گئے، یہ بھی کن سے پیدا کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کن سے پیدا کیے گئے، بغیر اسباب کے، بغیر باپ کے. تو یہ حقیقتیں جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے حقیقی سچ ہے. جو اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ہے حقیقی سچ. جو یہودی فتنہ جو کہہ رہا ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے چھاپ کر، یہ مردان کا ایک جو ہے تجلی خاں ہے، اس کے نام سے وہ چھپ رہی ہیں کتابیں. میں نے پڑھی ہیں، میں نے ان کا جواب دیا ہے. جس نے مجھے وہ کتابیں دی میں نے اس کو جواب دیا لکھ کر کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. فلا تکن، پس نہ تو ہو جا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. فمن پر جو شخص حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، فی ہے بیچ بارے اس
قرآنی باتوں کے حق کے بارے میں من بعد ما پیچھے اس کے جو جا آقا آ گیا آپ کے پاس من العلم میں خاص علم سے، جب آپ کے پاس آسمانی علم آ گیا اور حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، پھر جو شخص بھی جو ہے اس سے جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں، فضول جھگڑا، بلا دلیل جھگڑا، تو فرمایا فقل پس ایسے لوگوں سے کہہ دو تعالو آؤ نہ دو ہم پکاریں بلائیں ابنانا اپنے بیٹوں کو وابناکم تمہارے بیٹوں کو ونساءنا اور اپنی عورتوں کو ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو وانفسنا اور اپنی جانوں کو وانفسکم اور تمہاری جانوں کو۔ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کا علاقہ جو ہے اس وقت جو ہے یہ جنوبی مکہ سے جنوب کی طرف جو ہے یمن کی طرف جو ہے نجران کے شہر سے جو ہے عیسائیوں کا ایک گروہ جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو پتہ چلا نبی علیہ السلام کی نبوت کا، مدینہ منورہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ ان کو بتائیں، لیکن وہ جو تھے وہ نہیں مانے۔ تو پھر انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ اتاری نبی علیہ السلام پر کہ یہ جو ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو عیسائیوں سے اگر نہیں وہ مانتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بلا دلیل جھگڑا کرتے ہیں دلیل کے بغیر، تو پھر آؤ ان سے کہو کہ آؤ کل کھلے میدان میں آ جاؤ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ میں اپنی کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ میں اپنے بیٹوں کو، اور تم اپنی ذاتوں کو لے آؤ میں اپنی ذات کو لے آتا ہوں کھلے میدان میں۔ تو فرمایا کہ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ ہے لعنت کی دعا کرنا کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا۔ جب دلائل کے ذریعے کوئی نہ مانے تو پھر یہ آخری جو ہے طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ ان عیسائیوں سے کہہ دو اگر تمہارے دلائل اللہ کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ نہیں مانتے ہو تو چلو پھر کل کھلے میدان میں تم بھی آ جاؤ اپنے مرد عورتیں بیٹے لے کر، اور میں بھی آ جاتا ہوں، اور پھر جو ہے مباہلہ کرتے ہیں کھلے میدان میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا۔ فنجعل لعنت اللہ، پس ہم کرتے ہیں اللہ کی لعنت کو علی الکاذبین، اوپر جھوٹوں کے۔ ہم کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کل کہ اللہ ہم میں سے جو گروہ جھوٹا ہے اس پہ لعنت برسا دے۔ چنانچہ کل جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو کل آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے اعلیٰ بیٹی، ان کو ان کے خامد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر، حسنین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے، پیچھے علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھلے میدان میں آئے تو عیسائیوں نے جب دیکھا ان شخصیات کو، ان عظیم چہروں کو، تو وہ جو تھے وہ مقابلے کے لیے بھاگ گئے، کہا کہ ہم نہیں مقابلہ کریں۔ ان کو یقین آ گیا کہ یہ چہرے جو ہیں ان کی دعا جو ہے اللہ مسترد نہیں کرے گا، ان کی دعا سے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سادات کے جو ہے حقیقی سادات کے چہرے ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے عیسائی یہودی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آج کل کی سادات دیکھنے ان کو جو ہے یہودی عیسائی جو ہے وہ بغل گیر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے سادات اصلی تھی اس نے جو ہے یہودیوں کو بھگا دیا، مدینہ پاک کر دیا یہودیوں سے، اور عیسائی آپ کے چہرے دیکھ کر بھاگ گئے کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے خلاف یہ بد دعا جو ہے یہ قبول ہو جائے گی۔ تو کافروں کو یقین ہو گیا حقیقی سادات پر۔ آج کی سادات تو کافروں کی ایجنٹی کرتی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں جو ہے ہمارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم اصلی سادات جو ہے اس کا تحفظ کریں، اور یہ جعلی سادات جو ہے بن کر جو ہے اصلی سادات کو جو ہے اپنے کرتوتوں سے جو ہے بدنام کرتے ہیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ حقیقی سادات کو اگر ہم مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تو ان کا تحفظ بھی کرنا چاہیے۔
ان جیسا جو ہے جب جو نہیں ہے اس کو ان جیسا بننے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی ان جیسا نہیں ہے، اس نے جعلی لیبل لگا رکھا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ حقیقی سادات جو ہے اس کا تحفظ کریں، کہ حقیقی سادات جو ہے وہ تو یہودیوں سے پاک کرنے مدینہ کو یہودیوں سے پاک کرنے والی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ یہ فیصلے قرآن کے ہیں، جن کی تعریفیں اللہ کے پیغمبر کریں، ہم ان کی تعریفیں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی گفتگو میں خامیوں کی وجہ سے ہم جو ہے آپس میں جو ہے پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ حقیقی جو ہے تعریف جو ہے حقیقی سادات کی وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے کہ میرے یہ نواسے جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی المرتضیٰ جو ہے میں شہر ہوں علم کا، یہ میرے شہر کا دروازہ ہیں۔ جو انہوں نے عظیم تعریفیں کی ہیں، اس گھر کی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس گھر میں جو ہے جلدی جو ہے سادات کے لیبل لگانے والے جو نقب زنی کر رہے ہیں، میں درخواست کروں گا حقیقی سادات کو ماننے والوں سے درخواست کروں گا کہ حقیقی سادات کی جو ہے وہ کا دفاع کریں، ان کی حفاظت کریں۔ یہ جو جعلی سادات کردار لیے پھرتی ہے یہ ان کا کردار نہیں تھا، یہ جو جعلی سادات اپنا کردار دکھا رہی ہے یہ اصلی سادات کا کردار نہیں ہے۔ ان کو بدنام کرنے سے ان کو روکنا چاہیے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ نیکی ہے۔ تو جو ہے یہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم واقعی دل سے مانتے ہیں اصلی سادات کو تو پھر جعلی سادات جو ہے اس کو روکنا چاہیے۔ یہ ان کو بدنام کر رہے ہیں اپنے کرتوتوں سے، یہ یہود و نصارہ کی ایجنٹی اور غلامی سے یہ اصل سادات کو بدنام کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی بیٹی کے گھرانے کو لے کر جب عیسائیوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ نہیں ہم نہیں مقابلہ کریں گے، ہمارے خلاف ان کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصلی سادات جس سے یہودی بھی ڈرتے تھے، عیسائی بھی ڈرتے تھے۔ آج کل کی سادات جو ہے یہودیوں کے بغل گیر ہونے والی ہے، اور یہودی ان سے بغل گیر ہونے والے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ یہ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا یہ حق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے کہ ہم ان کی خواہشات پوری کر رہے ہیں؟ اردو زبان جو قرآن کی زبان ہے اس کو ہم نے جو ہے ختم کر کے جو ہے انگریزی مسلط کر دی انگریزوں کی۔ کیا یہ ہم اصل سادات میں سے ہیں اور اصل سادات کو ماننے والے ہیں؟ اصل سادات کی زبان تو عربی تھی، قرآن پاک کی زبان تھی، اور اگر ہم نے قرآن پاک کی زبان اردو زبان ہم نے اختیار کر لیا تو ہمارا کیا قصور گیا؟ کیا ہم نے مخالفت کی اصلی سادات کی؟ کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ ہمیں اردو سے محروم کیا گیا قرآن پاک کی زبان سے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے کہ ہمیں اردو زبان جو قرآن کی زبان ہے اس سے محروم کیا گیا ہے؟ صرف یہود و نصارہ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اس سے بڑا بھی کیا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ اردو زبان پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کم از کم انگریزی جو ہے قرآن کے الفاظ جو ہے وہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اردو کا لفظ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ ساری آسانیاں جو ہے ختم کی گئی ہیں انگریزی کے ذریعے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی سادات جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ تو عرش مولا تک بہت اونچا ہے، وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی منزل تو یہود و نصارہ ہے، کافر ہیں، یہ جعلی سادات جو ہے۔ اس لیے ان جعلی سادات کی اصلاح کرنی چاہیے اور ان کو اصلی سادات سے ان کے ذریعے اصلی سادات کو بدنام کرنے سے ان کو روکنا چاہیے، کردار پیش ہونا چاہیے۔ جو ہے اصلی سادات کے ماننے والوں کا کردار اصلی سادات کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اصلی سادات جو ہے کچھ اور کام کرتی ہم کچھ اور کر رہے ہیں، یہ ان کو ماننا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم قرآنی دلائل نہیں مانتے تو آؤ پھر کل کھلے میدان میں اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے آپ کو لے کر آ جاؤ میرے مقابلے میں بھی آ جاتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے عظیم گھرانے کو لے کر جو ہے باہر نکلے ہیں،
سب سے عظیم، اس بیٹی اور اس بیٹی کے گھرانے جیسی تربیت جیسی نبی علیہ السلام کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے عظیم جو ہے نعمت جو ہے لے کر اللہ تعالیٰ کے نبی سب نکلے ہیں، اور جب اس نعمت کو جو ہے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے دوڑے لگ گئے، ان کا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں تو بد دعا، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس گھرانے کا۔ مسلمانوں اگر عیسائیوں کو یہ حقیقت نظر آ جاتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتی کہ ہماری اصل سزاد تھی کیسی، اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے اصلی سادات سے۔ صرف لیبل لگا کر جو ہے یہ دوڑنا بھاگنا جو ہے یہ کوئی عقیدت نہیں ہے۔ عقیدت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادات کا عمل جو ہے، زندگی جو ہے وہ ہمیں وہ پسند ہو، کہ جس راستے پر وہ چلے ہیں اس راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ صرف لیبل لگانے سے تو کوئی عمل پورا نہیں ہوگا۔ عمل سے جو ہے دین مکمل ہوتا ہے، صرف لیبل لگانے سے نہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ آؤ کھلے میدان میں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کے معنی وہ مقابلہ جس میں دعا اللہ سے کرنے کی اللہ فیصلہ فرما دے کہ کون جھوٹا ہے اور کون جو ہے سچا ہے، اور جھوٹے پر اپنی لعنت برسا، یہ ہے مباہلہ۔ فنجعل، پس ہم کریں گے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، اوپر جھوٹوں گے۔ آ جاؤ میرے مقابلے کل، میں اپنے جو ہے بیٹوں کو اور اپنی جو ہے اپنے جو ہے میں اپنی ذات کو اور اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم آ جاؤ، تم اپنی لے آؤ سب کو۔ تو یہ علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام لے کر نکلے، مقابلہ ہوا، بھاگ گئے۔ ان ھذا، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ لاہو القصص، البتہ حقیقی قصہ ہے، حقیقی واقعہ ہے، الحق، حقیقی سچ۔ یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے سادات کا اور عیسائیوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقی سچا واقعہ ہے، اور اس حقیقی سچے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے، ہم نے اصلی سادات کی کون سی بات کو ہم نے قبول کیا، ذرا یہ ہم نے اپنے گریبان میں دیکھ کر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اور میں نے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اصلی سادات جو ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس کے کردار کو جو ہے گدلا کرنے والے جعلی سادات جو ہے ان کا راستہ روکنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے کہ بھئی اگر آپ کا کردار نہیں ہے اصلی سادات والا تو پھر یہ لیبل نہ لگائیں، یہ لیبل چھوڑ دیں، اس کو یہ تحریک ہونی چاہیے، ورنہ اصل سادات کی جو ہے یہ بدنامی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ ان ھذا لہو الحق، قصص الحق، بے شک یہ البتہ واقعات ہیں حقیقی سچے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کے، آپ اپنی بیٹی کے گھرانے کو لے کر عیسائیوں کے مقابلے میں گئے، عیسائی جو ہے مقابلے کے لیے نہیں آئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ اللہ ہمارے خلاف بد دعا جو ہے قبول ہو جائے گی۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے، معبود جو ہے خدا نہیں ہے، وہ اس کے بندے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العزیز الحکیم، البتہ وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست، بہت زیادہ دانائی والا، سمجھ بوجھ والا، عقل والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمانی حق سے، اس سچے واقعات سے اگر لوگ منہ پھیر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بالمفسدین، تمام فساد کرنے والوں کو، جو اللہ کی زمین پر جو ہے فساد مچاتے ہیں، سادات کے خلاف، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف، اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ علیہ السلام، انی، بے شک میں متوفی کا، فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، ورافع کا، اٹھانے والا ہوں تجھ کو، الیہ، طرف اپنی، ومطہر کا، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، کافروا، جو کافر ہوئے۔ کتنے واضح جو ہے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، یعنی اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، اور اپنی طرف اوپر اٹھانے والا، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے، ساتوں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے، عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اس کی ذات ہے۔ تو اللہ کی طرف اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کی طرف اٹھانا۔
تو اس جو ہے یہ جو یہودی فتنہ وہ کہتے ہیں جی رافعوں کا معنی ہے درجات بلند کرنا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لفظ رافع یا رافع کے بعد الہ جو ہے، الہ حرف جار آ جائے تو پھر اس کا معنی ہے اٹھانا، بلندی کی طرف اٹھانا، اور اگر الہ نہ ہو تو پھر اس کا معنی ہے درجات بلند کرنا۔ ورفع درجات، تیسرے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بعض کے درجات بعض پر اللہ نے بلند کر دیے، تو وہاں تو رفع کے ساتھ درجات کا لفظ آتا ہے، اور جب الہ اور الیہ آ جائے گا تو پھر آسمان کی طرف اٹھانا ہے اس کا معنی، پھر درجے بلند کرنا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان جاہلی مفتیوں سے جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے لوگوں کو روکا ہے۔ سورہ انعام ہے 26 نمبر آیت، اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ ظالم لوگوں کو بھی قرآن پڑھنے سے روکیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ اس کی تفہیم اس کا سمجھنا روکیں گے، اور خود بھی اس سے دور رہیں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے، یہ فتوے جاری ہو چکے ہیں۔ ترجمہ پڑھنے والا وہابی ہوتا ہے، ترجمہ نہ پڑھنے والا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ترجمہ نہیں پڑھ سکتے 18 علوم کے بعد۔ یہ سب جو ہے یہ فتوے نہیں، فتنے ہیں امت کو برباد کرنے کے لیے، امت کو قرآن سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، امت کو قرآن سے دور لے جانے کے لیے، یہود و نصارہ کی سازشوں میں گرفتار کرنے کے لیے یہ سارے فتنے ہیں۔ یہ ایجنٹی ہے کافروں کی، قرآن سے بدظن کرنا کہ قرآن نہ پڑھو۔ یہ قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ یہ کافر یہودی کا فتنہ اس وقت جو ہے کتابوں کی صورت میں پھیل رہا ہے ملک کے اندر، اور کوئی عالم کوئی حکومت اس پر پابندی عائد نہیں کر رہی، کوئی اس کا راستہ نہیں روک رہا۔ روکیں گے تو حق کا راستہ ضرور روکیں گے، یہ حکمران روکیں گے تو حق کا راستہ ضرور روکیں گے، لیکن جھوٹ اور ان چیزوں کا راستہ نہیں روکیں گے۔ نہ علماء اور مفتی روکیں گے، نہ حکمران روکیں گے۔ ورنہ کوئی احساس ہو کہ لوگوں کا ایمان برباد کرنے والا فتنہ جاری ہے تو اس پر فوراً جو ہے پابندی لگ سکتی ہے۔ علماء چیخ و پکار کر سکتے ہیں، اگر حقیقی علماء ہوں، حقیقی مفتی ہوں تو وہ جو ہے چیخ و پکار کر سکتے ہیں کہ یہ فتنہ یہ اس کو روکا جائے، یہ لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ لیکن نہ وہ حقیقی علماء ہے، نہ حقیقی مفتی ہیں، نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، لیبل لگا رکھے ہیں لوگوں کو جو ہے لوٹنے کے لیے، اور لیبل لگا کر اسمبلیوں میں جو ہے وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، اور تجھے میں اٹھانے والا ہوں اب طرف اپنی، ومطہرک میں مجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین لوگوں میں سے کافر ہو جو کافر ہوئے، میں تجھے کافروں سے علیحدہ کرنے والا ہوں، غلیظ یہودیوں سے، ناپاک یہودیوں سے میں علیحدہ کرنے والا ہوں۔ وجاعل الذین بنانے والا ان لوگوں کو اتبعوا کو جو پیچھے چلیں گے تیرے، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے، فوق اوپر الذین ان لوگوں کے کافروا جنہوں نے انکار کیا الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، میں قیامت تک جو ہے تیرے ماننے والوں کو، تیرے پیچھے چلنے والوں کو، کافروں پر جو ہے میں غالب کر دوں گا۔ ثم الیہ پھر طرف میری ہی مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا بینکم درمیان تمہارے، فی ما بیچ اس کے جو کن تم ہو تم فی بیچ اس کے تختلفون تم اختلاف کرتے۔ فاما الذین پس وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم پس میں عذاب دوں گا ان کو، عذابا شدیدا عذاب سخت۔ جن لوگوں نے میرے فیصلوں کا، میرے حکم آسمانی حکموں کا، دین کا جو ہے انکار کیا، میں ان کو سخت سزا دوں گا، پھر دنیا بیچ اس دنیا کے، والآخرت بیچ آخرت کے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے آسمانی حکموں، میرے آسمانی دین کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، میں اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں سخت ترین سزا دوں گا۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے واسطے ان کے کوئی مددگار۔ واما الذین، سو وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا انہوں نے عمل کیا، الصالحات حقیقی نیک عمل، جنہوں نے اللہ کے حکموں فیصلوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وضاحتوں کو قبول کر لیا ایمان لانے کے بعد، اور پھر نیک عمل کیے، وہ نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک قرار دیا، انہوں نے وہ عمل کیے، فیوفیہم پس وہ اللہ پورا دے گا ان لوگوں کو، اجورہم بدلہ ان کا، ان کے نیکیوں کا، ان کے ایمان کا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ واللہ اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا ظالمین حقیقی ظالموں سے۔ ذالک یہ بات نتلو ہو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، اس قرآن کو، علیہ کا اوپر آپ کے، من الآیات تمام آیتوں میں سے، نصیحتوں میں سے، والذکر اور حقیقی ذکر میں سے، الحکیم حقیقی دانائی والے،
یہ اللہ کا ذکر جو قرآن ہے یہ بہت وسیع حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا عقل مند ہو جائے گا، جو نہیں پڑھے گا جاہل رہے گا، بدھو رہے گا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تمدن آفریں خلا کے آئینے جہانداری، وہ صحرائے رب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ وہ جو ریگستانوں میں اونٹ چرانے والے بدو تھے، جاہل تھے، جب انہوں نے اس اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کی تو وہ دنیا کے سردار بن گئے۔ جی یہ قرآن جو ہے انسانوں کو بلندیاں، بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ وہ دنیا میں معزز ہوئے حامل قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے کہ وہ جو قرآن پڑھنے والے تھے، جو قرآن کے احکام اور فیصلوں کو پکڑنے والے، ان پر عمل کرنے والے جو ہے وہ دنیا میں معزز بن گئے، ان کو اللہ نے عزت دے دی۔ ہم خوار ہوئے دنیا میں تار کے قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کے فتنوں کے پیچھے لگ گئے، ہم ذلیل و خوار ہو گئے، دنیا کی نظر میں ہم ذلیل ہو گئے۔ ہم نے قوم کو لوٹا لیکن ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ ساری دنیا ہمارے متعلق جانتی ہے کہ یہ چور ہیں قوم کے، یہ ڈاکو ہیں۔ عدالتیں ثابت کر رہی ہیں، عدالتوں میں جو ہے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے بجائے اب ترمیمیں شروع ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے سزا سے بچانے کے لیے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے سے بچنے کے لیے آئین کے ترمیمیں شروع ہو گئی ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے کر لو۔ یہ وکیل، یہ تمہارے ممبر اسمبلی جو ہے، یہ تمہارے سب جو ہے جتنے بھی تمہارے حواری ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے مہلت دی ہے تم کو، ان سے لے لو مدد، بچا لو اپنے آپ کو، لیکن اللہ کی عدالت سے نہیں کوئی بچ سکے گا۔ اس کی عدالت میں کوئی وکیل نہیں پیش ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وہاں پھر تمہارا جو رگڑا لگے گا تمہیں نا، پھر تمہیں یاد آ جائے گا۔ فرمایا انما مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ، پاس اللہ کی ہے، کمثل آدم، منند مثال آدم علیہ السلام کے، جس سے اللہ نے بغیر ماں باپ کے، اسباب کے بغیر آدم علیہ السلام کو کن کہہ کر پیدا کیا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کن کہہ کر پیدا کیا۔ فرمایا خلقہ، پیدا کیا اس آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے، ثم قال لہ، پھر کہا واسطے اس کے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ کن سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے ذریعے کے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کی مثال پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کہہ کر پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اگر کوئی بدبخت جو ہے یوسف نجار کو ان کا باپ بناتا ہے تو وہ ان کی اور ان کی والدہ کی توہین کر رہا ہے، وہ بدبخت انسان ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ اللہ کے معجزات کا منکر ہے، وہ اللہ کے کن کی طاقت کا منکر ہے۔ وہ جو یہ الزام دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یوسف نجار کے بیٹے تھے، وہ سر سید مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، وہ بدبخت ہے جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ الحق من ربک، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو رب کہہ رہا ہے وہ حقیقی سچ ہے، جو سر سید یا دوسرے لوگ کہیں، عیسائی یا کوئی اور کہے، وہ حق نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ حق وہ ہے جو آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ فلا تکن، پس نہ تو ہو جائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ جب رب کے فیصلے آ گئے آسمان سے، اب تمہارے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اب بالکل پختہ ایمان ہونا چاہیے آسمانی حق پر۔ فمن حاجک، بس جو شخص بھی جھگڑا کرے گا آپ سے، فی ہے بیچ بارے اس عیسیٰ علیہ السلام کے، اس بارے بیچ بارے اس حق کے، من بعد ما، پیچھے اس کے جو جا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم، خاص علم میں سے۔ العلم الف لام لگا ہوا ہے، خاص علم آسمانی علم یعنی قرآن پاک۔ جب آپ کے پاس قرآن پاک آ گیا ہے، پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے اس حق کے بارے میں، فقل، پس آپ کہہ دیں، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلائیں، ابنا، اپنے بیٹوں کو، وابنا، تمہارے بیٹوں کو، ونساء، اور اپنی عورتوں کو، ونساء کو، تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور اپنی جانوں کو، وانفسکم، تمہاری جانوں کو۔ عیسائیوں، اگر تم میرے قرآن کے دلائل نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو آؤ پھر کل کھلے میدان میں جو ہے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب ٹھیک ہے کل آیا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی بیٹی کا عظیم گھرانہ جو ہے، عظیم شخصیتیں جو ہے وہ لے کر جب آئے ان کے مقابلے میں، تو انہوں نے یہ شخصیتوں کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مقابلہ کریں گے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اس بد دعا میں ہماری تباہی ہے، بربادی ہے، ہم نہیں بچ سکیں گے۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ، پس بناتے ہیں ہم اللہ کی لعنت کو علی الکاذبین، اوپر جھوٹوں کے۔ آ جاؤ کھلے دلائل نہیں مانے تم نے اللہ کی کتاب کے، قرآن کے، تو آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں کھلے میدان میں آ کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جھوٹا جو ہے اس پر لعنت برسا۔ پھر وہ جو ہے بھاگ گئے۔ ان ھذا، بے شک یہ لہو القصص، البتہ حقیقی واقعات ہیں، الحق کو حقیقی سچے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ مبالغے والا واقعہ سچ ہے، کوئی من گھڑت نہیں ہے۔ عیسائی جو ہے وہ نہیں مقابلہ کر سکے سادات کا، وہ بھاگ گئے سادات کو دیکھتے ہی کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ واقعات حقیقی سچے ہیں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العزیز الحکیم، البتہ وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست، بہت زیادہ دانائی والا۔ فإن تولوا، پس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں اس حق سے، اس اپنے رب کی طرف سے جو حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اگر اس سے لوگ منہ پھیرتے ہیں کسی بات سے بھی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بالمفسدین، ساتھ تمام فساد مچانے والوں۔ جو حق کو کی کسی ایک بات کو بھی نہیں مانتا وہ فساد مچا رہا ہے اللہ کی زمین میں۔ جس طرح جو ہے مدینہ والوں کا، شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ماپ تول میں کمی کرتی تھی، اور اس ایک بری خصلت کا ذکر قرآن پاک نے کیا، باقی بھی ہوں گے لیکن یہ سب سے اعلیٰ تھی۔ اور یہ جو ہے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر فساد نہ پیدا کرو۔ تو کسی بھی اسلام کی بات جو ہے اس کے انکار سے اللہ کی زمین اور مخلوق میں فساد پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی ایک بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی میں، کسی ایک بھی نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی میں، اس کے نتیجے میں اللہ کی زمین اور مخلوق میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں احتیاط کرنی چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی کسی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ زمین پر فتنہ برپا ہوگا اور اس فتنے میں جو ہے تم گناہ پکڑے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں، نہ مانے حق کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بالمفسدین، ساتھ فساد کرنے والوں کی۔ گرامر جی، اس میں ظرف زماں ہے، کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کالا سے یہ کاوالا یقبلو باب ناصرہ ینصرو تھا، کاوالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کالا۔ پھر اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں کالا فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اس میں ظرف زماں آیا تو اس میں ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، عیسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، یا حرف ندا کا منادہ ہے، تو یا حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف ہے، مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، عیسیٰ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انی جو ہے یہ دو لفظ سے انا اور نی، انا حرف ناصب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں لفظ اکٹھے کر دیے تو انا نی سے انی بن گیا۔ متوفی میم پیش والے سے اس میں فاعل ہے، یہ اصل میں متوفی یون تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کی دونوں پیش ختم کر کے جزم دی تو متوفی ہو گیا۔ متوفی اس میں فاعل
جب مضاف ہو گیا کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی متوفی مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت دفعہ رافع او پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، رافع ان تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، رافع ان سے رافع و مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رافع و مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ الیہ دو لفظ الی اور یا، الی حرف جار یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جار مجرور مرکب جاری، پھر ان دونوں لفظوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیا، الیہ کی یا اور آخری یا دونوں اکٹھی کر کے شد دے دی تو الیہ ہو گیا، الی کی یا اور آخری یا دونوں اکٹھے کر کے شد دی الیہ جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر ہے مطہر و میم پیش والی سے اس میں فاعل ہے، یہ مطہرن تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، مطہرن سے مطہر و مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی مطہر و پھر مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ من الف جار ہے الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، من الف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اس کے بعد کافرو کے بعد ہے وہ ہے واو اور پھر جائلو، پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل یہ جائلن تھا، جب یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، جائلن سے جائلو مضاف الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، اور یہ جائلو جو ہے یہ مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب جملہ بنے گا جائلوں کے ساتھ جو ہے یہ جی، تو یہ جائلو بھی پیچھے بھی ملے گا آگے بھی یہ جائے گا، تو پہلے اس کو ہم پیچھے ملا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ جملہ بنے گا تو انی جو ہے یہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، متوفی کا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1، رافع کا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 2، الیہ جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3، مطہر کا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 4، من الذین جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 5، اور جائل الذین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 6 سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ انی مبتدا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے کفرو آ گیا، درمیان میں جو آ گیا تھا کفرو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کافر یکفر باب ناصر ینصر، کافر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو میں جمع کا لگا تو کافرو فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کافرو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد جائد الذین جو ہے جائد مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اس کے بعد جو ہے فوق الذین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، یہ اس کے ساتھ ملے گا جائد الذین کے ساتھ، فوق کا اسم نکرہ مفعولی حالت میں یہ مضاف الذین اس کا مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت۔ اس کے بعد الی حرف جار ہے، یوم اس میں نکرہ یومن تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی یومن جار مجرور مرکب جاری، پھر یومن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یوم مضاف، القیامت الف لام سے اسم معرفہ القیامت تو تھا، یوم مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب یہ جملہ بنے گا جائد الذین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، فوق الذین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1، الی یوم القیامت جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3، مبتدا اپنی تینوں اپنا 2 خبریں ساری، جائد الذین مبتدا، فوق الذین خبر نمبر 1، الی یوم القیامت جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
اب آ گیا اتبعو، فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تابعہ، تابعہ یتبعو باب سامعہ یسمعو، تابعہ کے اندر الف سے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا اتبعہ، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھے کر کے شد دے دی تو اتبعہ، پھر واو الف جمع کا لگا تو اتبعو، فعل ماضی معروف واو الف سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اتبعو فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اتبعو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول، کا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس میں جملہ فعلیہ خبریہ کے اس میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کفروا فعل ماضی معروف ہے، واو الف سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کفروا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم حرف عطف ہے، الیہ جو ہے یہ دو لفظ سے الی اور یا، الی حرف جار، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ الی اور یا دونوں اکٹھے کر کے، دونوں یا اکٹھی کر کے شاد دے دی تو الیہ بن گیا۔ مرجع اس میں نکرہ مرجع ان تھا، میم زبر والی سے اس میں ظرف مکان، مرجع ان تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوئی تو مرجع او مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مرجع او مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت۔ اب جملہ بنے گا الیہ جار، جار مجرور مرکب جاری مبتدا، مرجع کم مضاف مضاف لے مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فعل پہ دفعہ احکم، الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف حکمہ، حکمہ یحکم باب ناصر ینصر، یحکم یا علامت انذاری کی جگہ الف علامت انذاری آئی تو احکم، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینا اس میں نکرہ غیر منصب بینوں تھا، یہ احکم فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا مفعول ہو گیا، پھر بینا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں احکم فعل مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار ما اس میں موصول، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا احکم فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، فی بینہم مضاف مضاف الی مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کنتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم تھا، فعل ماضی معروف فعل ناقص کا اسم، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون تم، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، کون تم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکال دیا، واؤ جاتے ہوئے کاف کو پیش دے گیا تو یہ کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، فی حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ تختلفون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خالفہ، خالفہ یخلف باب ناصر ینصر، خالفہ کے اندر الف سے داخل کیا تو یہ بن گیا اختلافہ، اختلف یختلف اختلاف باب افتعال، یختلف اختلف ماضی سے یختلف، یا علامت انذاری کی جگہ تا لگی تو تختلف، پھر واو نون جمع کا لگا تو تختلفون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل تام، کنتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، اور تختلفون تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل تام،
اب فعل ناقص کنتم اور فعل تام تختلفون دونوں کو اکٹھا کیا تو یہ ماضی استمراری بن گئی۔ کنتم تختلفون فعل ماضی معروف استمراری، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا کنتم تختلفون فعل ماضی معروف استمراری، اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق فی ہے، جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں فی ما جار مجرور رقبے جاری ہے تو یہ رقبے جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارف اتفا اما عرف اتفا الذین الف لام سے اسم عارفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، کفروا فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کفر، کفر یکفر باب نصر ینصر، کفر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کرے گا تو کفروا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جب اس شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے او عذب و الف سے فعل مضارع مرفوع ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عذابا، عذابا یا عذب و باب ضربا یضرب، عذابا جو تھا یہ باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف زال پر شد آ گئی، عذابا سے عذابا، عذابا یو عذبو، یا سے فعل مضارع معروف یو عذبو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع آئی تو او عذبو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہم ہوما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اور عذب و فعل مضارع معروف کا مفعول، عذابن اس میں ذکر عذابن تھا، یعذب و فعل او عذب و فعل مضارع معروف کا مفعول مطلق ہوا تو عذابن سے عذابن، شدیدن اس میں نکرہ شدیدن تھا، یہ عذابن موصوف کی صفت ہوا تو شدیدن ہو گیا، عذابن موصوف شدیدن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی، وعذب و فعل مضارع معروف کا مفعول مطلق۔ فی حرف جار ہے الدنیا الفلان سے اسم معرفہ، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، وعرف اتفا الآخرت الآخرت تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا او عذب و فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ہم، اپنے مفعول مطلق عذابن شدیدن موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت، اپنے متعلق نمبر ایک فی الدنیا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر دو فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرف اتفا معرف نفی ہے، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے ناصرین، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع ناصرون تھا، یہ من حرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، ناصرون سے بن ناصرین ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ اب معرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، لہذا معرف نفی جو ہے فعل لیسا میں بدل جائے گا، ما کی جگہ آ جائے گا فعل لیسا، لیسا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوبا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق نمبر ایک لہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر دو من ناصرین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ وعرف اتفا معرف عطف ہے الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، آمنو فعل ماضی معروف ہے اور واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، باب فعال کا الف لگا تو آمنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو دونوں زبروں سے کھڑی زبر ہو کر لفظ آسان ہو گیا آمنا، واو جمع کا لگا تو آمنو، فعل ماضی معروف واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرف اتفا عاملو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ، عاملہ یا ملو باب سمع یسمع،
عاملہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو الف جمع غلط، عاملو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الصالحات الف لام سے اسم معرفہ، الصالحات تو تھا، یہ عاملو فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الصالحات تو سے الصالحات تے ہو گیا۔ جملہ بنے گا عاملو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الصالحات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فار فتح یوفی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف وافا یا، وافا یا یوف یو، باب ضربا یضربو، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان میں حرف فا پر شد آ گئی، وافا یا سے وفا یا، پھر اس کے شروع میں علامت اندر یا ہی تو اس کو پیش ملی کیونکہ تین سے زیادہ حرفوں کا ماضی ہے، پیش آ گئی یو وفے یو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یو وفے یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یوفی فعل مضارع معروف آسان ہو گیا۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، یوفی فعل مضارع معروف کا مفعول، اجورا اس میں نکرہ اجورن تھا، یہ بھی یوفی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو اجورن سے اجورن، پھر اجورن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اجورا مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اجورا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یوفی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا یوفی فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر میں اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، ہم مفعول نمبر 2، اجورا ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، نار پہ نبی ہے، یحبو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حبابا، خبابا یحبابو، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا احبابا، ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی الف زبر والے کی وجہ سے، تو یہ احبابا، پھر الف کی جگہ علامت نعرہ یا لگی تو یحببو، یحببو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر ہا کو، ہا کی جزم پہلی با کو دی تو یہ یحببو ہو گیا، یحببو، پھر اللہ نے جزم والی با اور پیش والی با اکٹھی کر کے شد دی تو یحبو ہو گیا۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یحبو فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الظالمین جو ہے الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، اصل میں الظالمون تھا، یہ لا یحبو فعل مضارع معروف منفی کا مفعول ہوا تو الظالمون سے الظالمین۔ جملہ بنے گا لا یحبو فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الظالمین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں اللہ ہو آیا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا، دور کے لیے، نتلو نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف طالبا، طالبا یتلوو، باب ناصرہ ینصرو، طالبا یتلوو، یا علامت مضارع کی جگہ نون علامت مضارع لگی تو نتلوو، پھر واو نتلو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری واو کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو نتلو آسان ہو گیا لفظ نتلو۔ نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نتلو فعل مضارع معروف کا مفعول، علیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار الآیات الف لام سے اس معرفہ الآیات تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الآیات جار مجرور مرکب جاری، اور پھر ہے الذکر الف لام سے اس معرفہ اصل میں الذکرو تھا، یہ بھی من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الذکر جار مجرور مرکب جاری، الحکیم الف لام سے اسم معرفہ الحکیموں تھا، الذکر موصوف کی صفت ہوا تو الحکیموں سے الحکم حکیم، الذکر موصوف الحکیم اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری،
اب جملہ بنے گا نتلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحنو ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہو اپنے متعلق نمبر 1 علیہ کا جار مجرور رقبے جاری متعلق نمبر 2 من الآیات جار مجرور رقبے جاری متعلق نمبر 3 من الذکر الحکیم جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شبہ ذالک کا اس میں اشارہ آیا تو ذالک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، مسئلہ اس میں نکرہ مثلاً تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان مثلاً ناصب منصوب مل کر مرکب نصبی، پھر مثلاً کی ایک زبر ختم ہوئی تو مسئلہ مضاف عیسیٰ اس میں علم اس میں ذات مسئلہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ اندہ اس میں نکرہ اصل میں ان دو تھا، اللہ نے جو ہے آسانی کے لیے اس کو زبر دی تو اندہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ کا حرف جار مثل اس میں نکرہ مثلن تھا، کا حرف جار کا مجرور ہوا تو کا مثلن جار مجرور مرکب جاری، پھر مثلاً کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا۔ آدم تھا غیر منصرف غیر عربی لفظ آدم تھا، مثل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو زیر نہیں آ سکی، غیر عربی لفظ ہے غیر منصرف ہے تو زیر کی جگہ زبر آ گئی، تو مثل مضاف آدم سے آدمہ مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ان مثل عیسیٰ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، ان اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1، کمثل آدم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2 سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خلق کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلق یخلق باب ناصر ینصر، خلق فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، خلق کا فعل ماضی معروف کا مفعول، من حرف جار ہے تراب اس میں نکرہ ترابن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من تراب جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا خلق کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق من تراب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ثم فعل حرف عطف ہے، کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ لا اصل میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کن فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاوانا یکبونو باب ناصر ینصر، یکبونو تھا، اس سے فعل امر بنا تو علامت انذاری یا کی جگہ الف لگ گیا اور الف کو پیش اور آخری حرف نون کو جزم، تو یکبونو سے اکون فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم اکون، پھر اللہ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو تو اوکون ہو گیا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے پہلا الف پیش والا اور واؤ جزم والا دونوں نکال دیا تو کون رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ جملہ بنے گا کن فعل امر فعل ناقص اپنے اسم انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ فارغ ہے یکون و یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کاوانا یکبونو اب ناصر ینصر، کا یکبونو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تو یکونو ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ جملہ بنے گا یکون و فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ الحق و الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، من حرف جار رب اس میں نکرہ ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہو تو من ربن جار مجرور مرکب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف
کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی رب مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا الحق الف لام سے اسم معرفہ مبتدا من رب کا جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فار فتح لا لائے نہیں تکن تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر فعل ناقص ہے انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے کاوانا کاوانا یکونو باب نصر ینصر یا کی جگہ علامت تا لگی تو تکونو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو کاف کی جگہ واؤ کو دی تو یتقونو ہو گیا۔ پھر تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو لا لائے نہیں نے نون جو تھا فعل مضارع کا جو آخری نون پیش والا ہے اس کو پیش ختم کر کے جزم دی تو تکونوں سے لا فعل نہیں لگا تو لا تکون۔ واؤ بھی جزم والا نون بھی جزم والا دو جزم والے کٹھے بولے نہیں جا سکتے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے واؤ کو نکال دیا تو لا تکن رہ گیا۔ فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ من حرف جار ہے الممترین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل الممترون تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو واؤ یا میں بدل گیا۔ الممترون سے من الممترین جار مجرور رکھتے جاری۔ جملہ بنے گا لا تکن فعل نہیں اپنے فعل ناقص اپنے اسم انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من الممترین جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ فارف دفعہ مان اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے حاجہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حاجہ جا تین حرفوں کا ماضی معروف حاجہ جا پھر پہلے حرف کے بعد الف آیا تو باب مفعول میں چل گیا حاجہ جا سے حاجہ جا حاجہ جا یو حاج جو محاجہ جا تن باب مفعول حاجہ جا تھا فعل ماضی معروف چار حرفوں کا پھر اللہ نے آسانی کے لیے دونوں جیم کٹھے کر کے شاد دے دی تو حاجہ ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی حاجہ فعل ماضی معروف کا مفعول فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے بعد اس میں رکھ غیر منصب بعد دو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعد دو ہی رہا جار مجرور رکھ جاری۔ پھر بعد آگے مضاف ہوا ماں کے ساتھ اس کو زیر آ گئی بعد سے بعد مضاف ماں اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بعد مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا حاجہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا اور اپنے متعلق نمبر ایک فی ہے جار مجرور رکھتے جاری متعلق نمبر دو من بعد ما جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جاء فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا جائیا آ یج یہ او باب ذرا با یذبو جائیا آ تھا اللہ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ من حرف جار ہے العلم الف لام سے اسم معرفہ العلمون تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من العلم جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا جا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اسکندر ہے اپنے مفعول کا اور اپنے متعلق من العلم جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کاوالا کاوالا یقبل و باب نصر ینصر
یقبلو سے فعل مضارع بنایا تو علامت مضارع کی جگہ الف کو پیش اور آخری حرف لام کو جزم، یقبلو سے اقبل، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو دی تو یہ قول ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا الف پیش والا اور واؤ جزم والا دونوں نکال دیے تو کل رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، تعالو فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا تعالی وہ فعل ماضی فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ندعو نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف دعوا یدعو وہ، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون لگا تو ندعو وہ، فعل مضارع معروف ندعو وہ، پھر اللہ نے ثانی کے لیے آخر سے واؤ پیش والا واؤ ختم رہ کر دیا تو ندعو ہو گیا، ندعو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ابناء اس میں نکرہ ابناء تھا، یہ ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو ابناء، پھر ابناء مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ابناء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1، اور پھر دفعہ ابناء اس میں نکرہ ابناء تھا مفعول بنا ندعو کا تو ابناء ہو گیا، ندعو فعل مضارع کا مفعول بنا تو ابناء سے ابناء، پھر ابناء مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ابناء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2، اور پھر نساء اس میں نکرہ نساء تھا، یہ مفعول بنا ندعو فعل مضارع معروف کا تو نساء، پھر نسان کی ایک زبر ختم ہوئی نساء مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نساء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 3، اور پھر دفعہ نساء اس میں نکرہ نساء تھا، یہ ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 4 ہوا تو ندعو نساء سے نساء، پھر نسان کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ نساء مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نساء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 4، اور پھر دفعہ انفس اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، یہ ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 5 ہوا تو انفسو سے انفسا، پھر انفسا مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 5، اور پھر دفعہ انفسا اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، یہ ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 6 ہوا تو انفسا ہو گیا، پھر انفسا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ندعو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 6، یہ مفعول نمبر 6 ہو گیا، اب جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، اباءنا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 اباءکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 نساءنا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 3 نساءکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 4 انفسنا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 5 انفسکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 6 سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ثم پھر دفعہ نبتہل نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف بحالا، تین حرفوں کا ماضی معروف بحالا، بحالا یبحلو با فاتحہ یبتلو، بحالا کے اندر الف داخل کیا تو ابتحلا،
باہلا کے اندر ایک طرف داخل ہوا تو ابتہلا، ابتہلا، پھر علامت مظاہرہ یا لگی تو یبتہلو، پھر یا کی جگہ علامت مظاہرہ نون لگی تو نبتہلو، نبتہلو۔ تو پھر دیکھ لیں باہلا کے اندر الف داخل کیا ابتہلا، پھر ابتہلا جو ہے الف کی جگہ علامت مظاہرہ یا لگی تو یبتہلو، پھر یا کی جگہ نون علامت مظاہرہ لگی تو نبتہلو۔ پھر یہ پچھلے جملہ جو ہے تعالو، جملہ حکمیہ کی جزا بنا تو اس کے آخری حرف لام پر پیش ختم ہو کر نبتہلو سے نبتہل۔ یہ تعالو پھر پچھلے جملے حکمیہ جملے فعل امر کے جملے کی جزا ہوا تو اس کے آخر میں جزم آ گئی نبتہلو سے نبتہل۔ نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، جملہ بنے گا نبتہل پھر مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فاج میں حرف عطف ہے، نجعل نون سے پھر مضارع معروف ہے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جعل یجعلو با فاتح یفتح یجعلو، یا کی جگہ علامت مظاہرہ نون لگی تو نجعلو۔ پھر یہ بھی تعالو فعل جو ہے فعل امر جو ہے پیچھے تعالو والا اس کی جزا ہوا تو اس کے آخر میں جزم آ گئی نجعلو سے نجعل۔ نون سے فعل مضارع معروف نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لعنتا اس میں نکرہ لعنتن تھا، نجعل فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو لعنتن سے لعنتن، پھر لعنتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو لعنتا مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، لعنتا مضاف کا مضاف اللہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، لعنت اللہ ہے مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی ہو کوئی فعلی حالت اپنا مفعولی حالت میں نجعل فعل مضارع معروف کا مفعول۔ حرف جار ہے الکاذبین، الفلام سے سمار الکاذبون تھا، حرف جار کا مجرور ہوا تو الکاذبین آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا تو الکاذبین جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا نجعل فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اسکندر ہے اپنے مفعول لعنت اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق الکاذبین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ انا حرف ناصب اسم ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، لا حرف تحقیق ہے، ہوبا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، القصص والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، الحق والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، دونوں اسم ایک جیسے ہیں، القصص موصوف بن گیا، الحق اس کی صفت بن گئی، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہے۔ اب جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، القصص الحق کو موصوف صرف مرکب توصیفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس قسم میں انا ھذا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر معرف نفی ہے، من حرف جار ہے، الہ اس میں نکرہ الہن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الہن جار مجرور مرکب جاری۔ اب معرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، لہذا معرف نفی جو ہے خود فعل لیسا میں بدل جائے گا، لیسا ما کی جگہ آ جائے گا لیسا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو ما کی جگہ معرف نفی جگہ آ گیا لیسا، جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوبا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق من الہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، اللہ ہو الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ اب اللہ سے پہلے الہ ہے جو ہے یہ الہن بن کر منا سے آزاد ہو کر اکثری حال میں الہن جو ہے یہ اللہ کے بعد اللہ ہو کے بعد آ جائے گا الہن، اللہ کے بعد اللہ ہو کے بعد آ جائے گا الہن، اللہ سے پہلے من الہ ہے جو ہے یہ جو ہے یہ اللہ کے بعد آئے گا تو یہ الہن بن کر آئے گا، صرف الہن اللہ کے بعد۔ اب اللہ کے بعد جو ہے یہ الہن آ گیا، جملہ بنے گا اللہ ہو مبتدا، الہن اس میں نکرہ خبر اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
وعرفت فإن حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقب نصبی۔ لا حرف تحقیق ہے، ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی العزیز والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، الحکیم والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت۔ جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، العزیز و خبر نمبر 1، الحکیم و خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ خبریہ۔ فارف تف ہے، ان حرف شرط ہے، تولو فعل ماضی معروف ہے، واو لفظ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف والا یا یول یو باب ضربا یضرب، والا یا تھا باب تفعیل میں گیا تو ولا یا فعل ماضی معروف، پھر اس کے شروع میں باب تفاعل کی تائی تو ولا یا سے تولا یا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو تولا یو، پھر نے ثانی کے لیے پیش بری یا کو نکال دیا تو تولو رہ گیا، فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر حاضر جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تولو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارف دفعہ ان حرف ناصب میں اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرف اصل میں اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو اللہ ہو سے اللہ، ان اللہ ناصب منصوب رقب نصبی۔ علیم اس میں نکرہ، اس میں آخر میں دو پیشوں سے فائلی حالت، بے حرف جار المفسدین الفلان سے اسم معرفہ اصل میں المفسدون تھا، بے حرف جار کا مجرور ہے تو بالمفسدین جار مجرور رقب جاری۔ اب جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب رقب نصبی مبتدا، علیم اس کی خبر نمبر 1، بالمفسدین جار مجرور رقب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔